جو کتابیں پڑھ لیتا ہے گوگل پر جا کے سرچ کر لے، گوگل پہ مل جائے گا. پہلی کتاب ہے، مل جائیں گی یہ ساری کتابیں. پہلی کتاب ہے تذکرہ صوفیاء دیوبند، دوسری کتاب ہے تاریخ نیو چھتر، تیسری کتاب ہے گلزار کرم، چوتھی کتاب ہے حق تماشا، پانچویں کتاب مدار اعظم، چھٹی کتاب تذکرۃ المتقین، ساتویں کتاب جدید مدار اعظم، آٹھویں کتاب مدار اعظم. کوئی 350 سال پرانی کتاب ہے، کوئی 125 سال پرانی کتاب ہے، کوئی 150 سال پرانی کتاب ہے. ان سب پرانی پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بندہ میوات بہت بڑا ریزن ہے، دلی کے آگے پورا کا پورا ہریانہ تک پھیلا ہوا ہے، اور اس کے آگے جو ہے جے پور تک پھیلا ہوا ہے. پتہ ہے وہاں ایک شخص رہا کرتا تھا، اس شخص کا نام، وہ شخص جو ہے گائے چرا رہا تھا. توجہ سے سننا، یہ میواتیوں کی تاریخ بتا رہا ہوں جو اپنی تاریخ بھول چکے ہیں. سنا دوں، اجازت ہے؟ یہ تاریخ ان تک پہنچا دینا، یہ میسج ان تک پہنچا دینا کیونکہ انہیں پتہ نہیں چلتا. اور نہ تو بھائی پڑھتا رہوں گا یار، آج بات سنتا سننا چاہیں گے؟ کون کون سننا چاہے گا؟ سبحان اللہ. سننا توجہ سے. ایک شخص گائے چرایا کرتا ہے، گائے چرا رہا تھا. راستہ میں دیکھا ایک شخص آ رہا ہے، ساتھ میں کچھ لوگ بھی آ رہے تھے. اس شخص نے سبحان اللہ جب دیکھا تو دیوانہ ہو گیا. کون سے کہتے ہیں سبحان اللہ؟ میوات میں کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا، ابھی تک میوات میں ایک بھی صاحب ایمان نہیں تھا. اس شخص نے دیکھا، دیکھ کر کے اس شخص کا نام تھا جوہر سدھی. کیا نام تھا؟ جوہر سدھی. آج بھی میواتیوں میں اکثر مقامات پر بکرا ذبح کیا جاتا ہے قطب المدار، اور جوہر سدھی کے نام سے یا جور سدھی کے نام سے الگ الگ نام سے انہیں پکارا جاتا ہے. عبد الرحمن بھی کہا جاتا ہے. اب سنیے گا، جوہر سدھی گائے چرا رہے تھے، گائے چراتے چراتے دیکھا سامنے سے گنڈا والا آ رہا ہے، نور ہی نور ہے، سرور ہی سرور ہے. دیکھ کر وہ شخص فوراً پہ چل گیا، گائے کو ہکایا، ہکاتا ہوا اپنے مالک کے پاس پہنچا. سنو، یہ میواتی زبان ہے. میواتی زبان میں وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ لے تیری شیلا سانگڑی. اپنے مالک سے کہتا ہے یہ لے تیری شیلا سانگڑی، یہ لے تیری گائے، ہم پر مہر مدار کی، ہم کس کی چراوا گائے. سبحان اللہ. چھڑی واپس کر دی اور کلمہ پڑھ لیا. ہمارے پاک نے نام رکھا عبد الرحمن. کوئی جوہر سد کہتا ہے، کوئی چور سدی کہتا ہے. پھر مدار پاک نکلے، جیسے نکل رہے تھے راستہ میں 40 ڈاکٹر نے پکڑ لیا. جیسے ہی پکڑا مدار پاک سرکار کے خلفاء نے دھول اڑا دی. بولو بولو سبحان اللہ. جیسے ہی دھول اڑائی سارے کے سارے اندھے ہو گئے. ایک روایت میں ہے مدار پاک میں خود، ایک روایت میں ہے کہ ان کے خلفاء نے دھول اڑائی، سب اندھے ہو گئے. اندھے ہو گئے. کہا کسی پکے اللہ والے سے پیر فقیر سے پالا پالا معافی مانگنے لگے. کہا ایسے نہیں معاف کریں گے، ایسے نہیں معاف کریں گے، توبہ کرو. غلامی میں مصطفیٰ کیا جائے. 40 کے 40 لوگوں کو زندہ شاہ مدار نے میوات کا قطب بنا دیا. جو میواتی بھول چکے ہیں، میری اس آڈیو کو کٹ کر کے ان سے پوچھنا، سوال کرنا کہ اپنی تاریخ کو بھولے تو کیسے بھولے. ہم تمام علماء کا ادب کرتے ہیں، لیکن اپنی تاریخ کے ساتھ کبھی بھی کھلواڑ نہ کرنا چاہیے. سنو توجہ کے ساتھ سنو. آخری بات،
ایک بنیا رہتا تھا میوات میں، یہ بھی کتاب کا نام ہے تاریخ صوفیاء میوات۔ اس بنیا کا نام تھا پیتھو مل۔ کیا نام تھا؟ پیتھو مل۔ پیتھو مل۔ پیتھو مل مل کا کاروبار کیا کرتا تھا۔ حسن گنج تجارہ ایک مقام ہے وہاں، میں گیا نہیں، کتابوں میں پڑھا۔ نکلا وہ شخص پیتھو مل سودا لینے کے لیے، راستے میں زندہ شاہ مدار مل گئے۔ بولے سبحان اللہ۔ زندہ شاہ مدار نے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ کہا کہ سودا لینے جا رہا ہوں، روئی خریدوں گا پھر بیچوں گا۔ کہا تجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ زندہ شاہ مدار نے روئی ایسے دے دی، کہا جا اندر کی کوٹھری میں اس روئی کو رکھ دینا اور پھر سوراخ سے نکال کے دیتے رہنا۔ تاریخ صوفیاء میوات میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے جا کر کے رکھ دیا۔ مدار پاک نے منع کیا تھا اپنے گھر میں کسی کو مت بتانا راز کیا ہے۔ جیسے ہی اس نے اندر رکھا، باہر سے تالا لگایا، روئی نکالنا شروع کی۔ ایک دن میں 300 اونٹ روئی کے بھر کے بیچ دیا کرتا تھا، لیکن روئی کم نہیں ہوا کرتی تھی۔ پیتھو مل مالا مال ہوتا چلا گیا، مالا مال ہوتا چلا گیا، خوب پیسہ اس نے کمایا۔ لیکن چند دن کے بعد بیوی کو شک ہونے لگا، بیوی تو بیوی بگاڑ جاتا ہے، بناتی کم ہے، شوہر پر ہر ٹائم ڈاؤٹ کرتے ہیں، ہر ٹائم ڈاؤٹ کرتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ یہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ کیا کھا رہا ہے؟ یہ کیا پی رہا ہے؟ یہ کہاں سے لایا؟ بہن کے لیے کپڑا لایا، میرے لیے کپڑا نہیں لایا۔ امی کے لیے یہ لایا، میرا یہ نہیں لایا۔ ڈاؤٹ اس کی بھی پڑ گئی۔ کہا چوراہے پر گیا نہیں، بازار میں گیا نہیں، اتنی روئی کہاں سے لایا؟